حسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سخط الرب في سخط الوالد ورضا الرب في رضا الوالد او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے میں حافظ ابو حمزہ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنی طرف سے، ادارے کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے اور تمام دوست اور کلاس فیلوز کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی منزل کو ایک سٹیج پہ پہنچا دیا، ایک سٹاپ پہ پہنچا دیا اور آپ حافظ قرآن بن گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حافظ قرآن وہ ہے جس نے علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان میں سمو لیا، یعنی یہ وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ سے جبرائیل امین لے کر اللہ کے حکم سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، پھر آپ نے اس کو یاد کر کے پورے اپنے سینے میں 30 سپاروں کو اتار لیا۔ یہ وہی اللہ کا قرآن ہے جس کو حرف حرف، سبق سبق، آیت آیت، رکوع رکوع، پارا پارا کر کے حافظ ابو حمزہ نے اپنے سینے میں اتار لیا۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن وہ ہے جس نے علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان میں سمیٹ لیا، گو کہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی کیونکہ یہ عام انسان ہے، نبی نہیں ہے، لیکن یہ قرآن سارا وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، تو یوں سمجھو اللہ کی ساری وحی کو ایک حافظ قرآن اپنے دل میں اتار لیتا ہے، سمو لیتا ہے۔ اس حافظ کا دنیا میں کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جھگڑنے والے لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرے، گالم گلوچ کرنے والوں کے ساتھ گالم گلوچ کرے، بد کردار بد اخلاق لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ بھئی اب تمام بچے قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، اللہ کے نور کو، اللہ کے وحی کو، علم کو اپنے سینوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ آپ جیسا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے طالب علم کے پاؤں کے نیچے، طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، پر جنتی مخلوق، جنتی فرشتے آج دنیا میں کسی بڑے افسر کو پروٹوکول دینے کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے کارپٹ بچھاتے ہیں، حالانکہ پاؤں تو ویسے بھی گندے نہیں ہونے، اس نے تو شوز پہنے ہیں، جوتی پہنی ہوئی ہے، اس کے پاؤں تو ویسے بھی گندے نہیں ہونے، لیکن ایک عزت اور پروٹوکول دینے کے لیے جہاں سے وہ گزر کے جاتا ہے، وہ دولہا ہو یا دولہن ہو یا افسر ہو یا بڑے درجے کا ہو، کارپٹ بچھاتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی عزت ہے۔ اللہ کی قسم حدیث سچی ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، یہ کلام سچا ہے۔ جب آپ 7:30 بجے اپنے گھر سے نکلتے ہو تو یقین کر کے جانو آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا لوگ ہو، آپ نے اپنی قدر کو، ویلیو کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ آپ کیا لوگ ہو۔ حافظ قرآن اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے اللہ کے اہل ہوتے ہیں۔ اہل کسے کہتے ہیں؟ جیسے اہل بیت گھر والوں کو کہتے ہیں، اہل اللہ کا مطلب اللہ کے گھر والے۔ تو اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، یعنی اللہ بچوں سے، بیوی سے، فیملی سے، گھرانے سے پاک ذات ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح کسی بھی انسان کے لیے پوری دنیا سے سب سے زیادہ عزیز اس کی فیملی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ عزیز اور اپنے قرب والے وہ قرآن والے لوگ ہیں۔ اب بتاؤ
صبح سے لے کے شام تک 7:30 سے لے کے 4 بجے تک آپ کبھی منزل یاد، کبھی پارا یاد، کبھی سبکی یاد، کبھی سبق یاد، کتنا قرآن پڑھتے ہو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ الحمدللہ ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں۔ اس لیے بھی حافظ قرآن اپنے دوسرے بھائیوں سے مختلف ہونا چاہیے۔ ایک گھر کے اندر 2 3 4 جتنے بہن بھائی ہیں، حافظ قرآن کا رویہ بھی اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ دوسرے بھائیوں کی طرح ہے تو فرق کدھر ہے؟ پھر ان کے سینوں میں تو قرآن نہیں ہے، تیرے سینے میں تو قرآن ہے، تو مدرسے پڑھتا ہے، وہ سکول پڑھتا ہے، تو حافظ بن رہا ہے، وہ دوسری دنیاوی تعلیم پڑھ رہا ہے۔ اگر تو ان سے زیادہ بدتمیز ہے یا ماں باپ کی قدر نہیں کرتا یا ماں باپ تیرے سے خوش نہیں ہیں تو بتا اور سوچ اور سوال کر کہ پھر فرق کدھر ہے؟ قرآن کی نورانیت تمہیں کہاں سے حاصل ہو رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ خسارے میں جا رہا ہے، نقصان میں جا رہا ہے۔ جتنا بڑا افسر پکڑا جائے بستی بھی اتنی ہی ہوتی ہے، چھوٹا موٹا پکڑا جائے، گلی محلے میں کتنے چور پکڑے جاتے ہیں، کبھی کسی کا نام ہی نہیں، اور جتنا بڑا پکڑا جائے پوری دنیا میں تشہیر ہوتی ہے۔ حافظ قرآن کی جب تذلیل ہوتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو پھر پورے خاندان میں ہوتی ہے، پوری گلی میں ہوتی ہے، پورے محلے میں ہوتی ہے، سب لوگوں کے سامنے ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کے ساتھ وفا نہیں کی۔ قرآن تو کہہ رہا تھا اف لکما، والدین کو اف بھی نہیں کہنا۔ اف کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ ماتھے پہ صرف ہلکے سے بل بھی نہیں لے کے آنے۔ ماں نے کچھ کہا، باپ نے کچھ کہا، یہ پہن لو، یہ کھا لو، یہ کر لو، یہ چھوڑ دو، ادھر چلے جاؤ، ادھر نہ جاؤ، تو ماتھے پہ یوں کر کے بل بھی لے کے آئے، قرآن کہتا ہے یہ اف ہے، اف۔ تو جو بچے زبان درازیاں کرتے ہیں، جو بچے یہ سمجھتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ماما آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جو بچے یہ سمجھتے ہیں ہمیں زیادہ علم ہے، باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کتنے خسارے میں ہیں، کتنے نقصان میں ہے۔ اس لیے بھئی عزت اگر زیادہ ہے، پروٹوکول زیادہ ہے، تو خدا نخواستہ غلط راہوں پہ چل کے پھینٹی بھی زیادہ ہے، پھینٹی بھی زیادہ لگے گی۔ اس لیے کہ جب انسان اپنے وقار کی، یونیفارم کی عزت کرتا ہے، ٹائٹل کی، عہدے کی عزت کرتا ہے، تو پورا جگ اور زمانہ اس کی عزت کرتا ہے۔ اور جب وہ اپنے عہدے کی عزت نہیں کرتا تو اس کے چھوٹے لوگ اس بڑے افسر کو ہتھ کڑیاں لگا لیتے ہیں۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے کو چھوٹے چھوٹے پکڑ لیتے ہیں کیونکہ اس کی غلطی، کرپشن سامنے آ گئے۔ اب یہی فرشتے جو پر بچھاتے تھے، پاؤں کے نیچے پر بچھاتے تھے، یہی فرشتے اس حافظ قرآن کو بالوں سے پکڑ کے، گھسیٹ کے اور جہنم کے اندر لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے بھی ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ نے جو ہمیں عزت دی، قرآن دیا، اس قرآن کے حلال کو حلال سمجھیں، اس کے حرام کو حرام سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ بتاؤ بھئی کون کون کوشش کرے گا مجمع میں سے؟ او ماشاءاللہ، اونچی آواز سے بولو، کریں گے انشاءاللہ؟ آج سے پہلے جتنی غلطیاں ہوئیں، آپ سب چھوٹے ہو، ماں سے بھی باپ سے بھی معافی مانگ لو، معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور دل میں ابھی آئے گا کہ یار شرم آتی ہے، تو یہ شرم کس طرف سے آ رہی ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر شرم ہوتی تو یہ کبھی لڑتا ہی نہ، یہ بے شرم تھا اسی لیے بدتمیز تھا۔ حافظ صاحب بے شرم تھا اسی لیے بدتمیز تھا، ماں باپ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کو مار رہے، ڈسپلن خراب کر رہے، کلاس کا ماحول خراب کر رہے، استادوں سے بدتمیزی کر رہے، بے شرم تھا۔
اس کا مطلب کہ ابھی جو شرم آ رہی ہے شیطان اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں تو بڑا شرمیلا ہے، تو یہ لڑائی کے وقت کیوں نہیں کہتا کہ تو بڑا شرم لڑنا؟ اس لیے بھائی نیکی کے کاموں میں شرم نہیں کرنی چاہیے، معافی مانگ لے استادوں سے، طالب علموں سے، بڑے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، تاکہ یہاں کا معاملہ ابھی ادھر ہی صاف ہو جائے۔ کریں گے سارے ساتھی کوشش انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔